اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض ہے۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، 1480 اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 2.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا کہ غریب، صاحب نصاب ہو یا کہ صاحب نصاب نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے مستثنی ہے، یعنی وہ صدقہ فطر نہ ادا کرے۔ اسی طرح صدقہ فطر غلہ کی صورت میں دینا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جس طرح کے گیہوں، چاول، جو، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور غلہ کا یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے۔ متفقن علیہ، لؤلؤ والمرجان، حدیث کا نمبر ہے 572۔ اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر ہر ایک کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازمین کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، باب ہے صدقۃ الفطر۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ گھر میں عید کی نماز پڑھنے کا مسنون اور جو سب سے صحیح طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے، عید کی نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اللہ اکبر یعنی صرف تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ سورۃ اعلیٰ پڑھیں۔ سورۃ اعلیٰ پڑھنا مسنون ہے۔ اگر سورۃ اعلیٰ نہیں آتی تو کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں، اور دونوں سجدوں کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر 5 مرتبہ تکبیریں پڑھیں، اور ہر دفعہ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لیں۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر سورۃ غاشیہ۔ سورۃ غاشیہ کو پڑھنا مسنون ہے۔ اگر سورۃ غاشیہ نہیں آتی تو کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رکوع میں جائیں، 2 سجدے کریں، اتحیات پڑھ کر اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ آپ کی نماز عید مسنون طریقے کے مطابق اللہ کے حکم سے ہو گئی۔ اگر آپ نماز عید امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں امام کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔